بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامات اختیاری کلاس سیکنڈ ایئر کے لیکچر 2 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے مکی صورتوں کی خصوصیات. گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں پڑھا کہ مکی صورتیں کیا ہوتی ہیں، کون سی ہوتی ہیں، اور مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں. تو مکی صورتوں کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اکثر جو سجدہ تلاوت ہے وہ مکی صورتوں کے اندر آیا ہے، اور اسی طرح لفظ کلّا جو ہے یہ بھی مکی صورتوں کے اندر آیا ہے. اور جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں جیسے الف لام میم، الف لام را، اور اس طرح حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد حامیم، الف لام را الف لام میم را طاسین طاسین میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. یہ اکثر مکی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں سوائے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے. یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں لیکن پھر بھی یہ جو ہیں حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں. اسی طرح مکی صورتوں کے اندر خطاب جو ہے وہ یا ایھا الناس کہہ کر کیا گیا، اور گزشتہ قوموں کے اور انبیاء کے جو واقعات بتائے گئے ہیں وہ بھی مکی صورتوں کے اندر بتائے گئے ہیں. زیادہ تر کہ مسلمان جو ہیں جو اس وقت مکی زندگی میں تھے ان کو صبر حاصل ہو، وہ استقامت ہو ان کے لیے، تو پچھلی قوموں کے اور انبیاء کے واقعات مکی صورتوں کے اندر تفصیل سے جو ہیں وہ انہیں سنائے گئے ہیں. اور مدنی صورتوں کے اندر خطاب جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، اور اسی طرح نکاح کے، طلاق کے معاملات جو ہیں، یہ مسائل جو بیان کیے گئے ہیں یہ بھی مدنی صورتوں کے اندر ہیں. اور اسی طرح اسلامی حدود اور سزائیں جو بیان ہوئی ہیں وہ بھی مدنی صورتوں کے اندر ہیں. اور منافقین کا ذکر جو ہے یہ بھی مدنی صورتوں کے اندر ہے، چونکہ مکہ کے اندر تو صرف مشرکین تھے، یا جو ہے وہ مقابلہ ان زیادہ تر جو ہے وہ قرآن کریم جو ہے وہ مخاطب ان کے وہ مشرکین ہیں. لیکن مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ ایک نیا منافقین کا گروہ بھی سامنے آ گیا. تو یہ منافقین کا ذکر بھی مدنی صورتوں کے اندر، اور جہاد کا ذکر بھی مدنی صورتوں کے اندر پر ہے. اب مکی مدنی صورتوں کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وحی کیا ہوتی ہے، اس کی اقسام کیا ہیں. تو وحی کی لغوی تعریف جو ہے وہ ہے الاعلام فی خفا، یعنی پوشیدہ بات کی خبر دینا یا خفیہ اشارہ کرنا، یہ اس کا ہوتا ہے. اور اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام نازل ہوتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے. وحی کی دو قسمیں ہیں بڑی، ایک تو وحی مطلوب، دوسری وحی غیر مطلوب. مطلوب کا لفظ تلاوت سے ہے، یعنی ایسی وحی جس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور وہ پڑھی جاتی ہو. مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہو وہ مطلوب کہلاتی ہے، وہ وحی مطلوب ہے، مراد اس سے قرآن کریم ہے. اور وحی غیر مطلوب یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی جس کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ وہ مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک پر القاء کیا گیا ہے اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو وہ وحی غیر مطلوب کہلاتی ہے. یعنی وحی مطلوب جو ہے یہ قرآن کریم ہے، اور وحی غیر مطلوب جو ہے یہ حدیث مبارک ہے. آخری وحی یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ سب سے آخری وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل. اس کے بعد ہے وحی کی حفاظت، یعنی قرآن کریم کی حفاظت، جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس وحی کو نازل کیا اور بلا شبہ اس کے محافظ بھی ہم ہی. قرآن کریم کا یہ بھی امتیاز ہے کہ پہلی کتابوں کی جو پہلی تورات انجیل زبور ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر رد و بدل ہو گیا، ان لوگوں نے اس پہ تحریف کر لی. لیکن قرآن کریم جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی، تا قیامت یہ اسی طرح اس کی حفاظت ہوگی، اور کوئی اس کا ایک زیر زبر پیش ایک نقطہ جو ہے وہ بھی اس کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ہے نزول وحی کے طریقے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وحی نازل ہوتی تو وحی کن طریقوں سے نازل ہوتی تھی. تو یہ 5-6 طریقے جو ہیں وہ احادیث میں ہمیں ملتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر کس طرح وحی نازل ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے. یعنی وحی کے نزول کی پہلی صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹیوں کی سی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے، سلسلۃ الجرس.
تو فرمایا کہ یہ وہی سب سے زیادہ وہی کہ یہ نزول کا جو طریقہ ہے یہ بڑا سخت ہے، اور جب اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے موسم میں بھی آپ پسینے سے شرابور جو ہے وہ ہو چکے ہوتے تھے. یہ وہی کا طریقہ بڑا سخت تھا. دوسری صورت وہی کی ہے کہ فرشتہ کبھی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا ہے. تو ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبریل علیہ السلام ایک مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں جو ہے وہ تشریف لایا کرتے تھے. تو انسانی شکل میں آ کے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کرام کی مجلس میں سوال جواب کر لیتے. اس سے بھی جو ہے وہ صحابہ کرام کو سیکھنے کا بہت سا موقع ملتا تھا.